دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سامعین مکرم، حضرات محتشم، اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو 4 ذمہ داریاں سونپنے کے بعد دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور ان 4 ذمہ داریوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ انسانوں کو انسان بنایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، انہیں نیکی کے راستے دکھائے جائیں۔ انسان جب تک تعلیم اور تربیت کے پروسیس سے نہیں گزرتا، اس وقت تک اسے وہ شرف حاصل نہیں ہوتا جو اسے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے۔ انسان اور جانور کا کیا فرق ہے؟ عقل شعور جانور کے پاس بھی ہے، سانس جانور بھی لیتا ہے، گوشت پوست طاقت جانور کے پاس بھی ہے۔ اللہ نے جس چیز سے انسان کو مشرف کیا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے، مینرز ہیں، آداب ہیں، اخلاق ہیں، رویوں کا حسن ہے۔ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہے۔ میں آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے ان لوگوں کے کندھوں پہ جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ مسلمان کر کے پیدا کرتے ہیں، فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، فرمایا اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو وہ گفٹ جو اللہ نے اسلام کے اوپر ہمیں دیا ہے، ہماری کوتاہی سے، ہماری غفلت سے وہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اپنے لیے بھی وبال کا سبب بنتا ہے، اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ سو ذمہ داری ہے۔ انبیاء کرام کا اگر آپ تذکرہ پڑھیں قرآن مجید میں، ویسے تو وہ ساری امت کی ہی تربیت کا درد اپنے سینے میں رکھتے تھے، لیکن ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ جو فکر اور درد پیغمبروں کے سینے میں اپنی اولاد کے لیے تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے کہ اولاد سے نسل ہے، اور نسل اگر ٹھیک ہو جائے تو قومیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، قوموں سے ملتیں بنتی ہیں، وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لمبی ہجرت اختیار کی، بہت بڑا امتحان ہے۔ بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو حجاز کے اس صحرا میں چھوڑ کے آؤ جہاں پانی کی بوند نہیں اور کوئی انسان دوسرا موجود نہیں ہے۔
ایسے موقعوں پہ جب آدمی کو بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو انعام چاہتا ہے. تو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, بیوی کو چھوڑا, بیٹے کو چھوڑا, انعام لینے کی باری آئی تو کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. منصب نہیں مانگا, جاہو جلال نہیں مانگا, دولت نہیں مانگی, دنیا کی لالچ نہیں مانگی, کہا اللہ مجھے اور میری ذریت کو, میری اولاد کو, آنے والی پوری نسل کو اللہ تو عبادت کرنے والا, نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کی اللہ نے آزمائش کی, وہ پورے اترے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں امامت کا منصب دیں گے. ابراہیم کوئی اور سوال کرتے, اس پہ غور و فکر کرتے, نہیں فوراً کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. اللہ مجھے امامت دے گا. یہاں تسلی نہیں ہوئی, یہ بتا میری اولاد کا کیا ہوگا. فوراً اولاد کا سوال کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اللہ کے کہنے پہ یہ مزدوری کر رہے ہیں. اور مزدور جب مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو پھر مانگتا ہے. ابراہیم یہاں کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اللہ یہ گھر بنایا ہے, اس مزدوری کا صلہ تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اور میری آنے والی ساری اولاد اور نسل کو اپنے دین پر قائم کر دینا. تو گویا کہ نبیوں کے سینے میں درد بھرا ہوا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے, قرآن کہتا ہے آخری وقت میں اپنے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں. آج کل ایسے موقعوں پہ وراثت کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, پراپرٹی کے مسائل پیدا ہوئے, دونوں طرف سے ہوتے ہیں. باپ کسی ایک کو نوازنا چاہتا ہے, کچھ کو محروم رکھنا چاہتا ہے. اولاد ہے, باپ کے آنے اور جانے سے غرض نہیں, دنیا چھوڑا ہے نہیں, کس تکلیف میں ہے, انہیں یہ ہے کہ مال کتنا مل رہا ہے. یعقوب کا درد کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب یہ نہیں پوچھ رہے میرے بعد کیسے جیو گے, کیسے مرو گے. سوال کیا کر رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد بندگی کس کی کرو گے, عبادت کس کی کرو گے, ایمان تقوی کس پر ہوگا. اس کی اگر خیر ہے اور اس میں اگر تمہارا منہج صحیح ہے تو پھر میں کامیاب ہوں. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اس کا ایک ایک حرف حکمت کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ یہاں کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو صرف کتاب کا پیٹ بھرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں کرتے. بھلا ایک عورت شادی کے بعد جب اسے امید ہو جائے اور اس امید میں اس کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں اور زبان سے کیا کہتی ہے, اس بات میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک خاتون پر گزرنے والے ان حالات کو اپنی کتاب میں نہ صرف یہ کہ جگہ دی, بلکہ اس عورت کے خاندان کے نام پر قرآن کی ایک سورت کا نام بھی رکھ دیا, آل عمران. کیوں یہ اس کو مقام ملا, کیوں اہمیت بنی؟ اس لیے کہ جو عمران کی بیوی ہیں اللہ ان کو امرأۃ عمران, عمران کی بیوی کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ جب ان کو اللہ نے امید لگائی اولاد کی تو کیا کہتی ہیں؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ میرے پیٹ میں جو آ گیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, میں وعدہ کر رہی ہوں اسے تیرے دین پر وقف کر دوں گی. بچہ پیدا ہوا تو پتہ چلا یہ تو لڑکی ہے. یہ کام تو جو دین کی نشر و اشاعت کا کام ہے یہ تو لڑکوں کے زیادہ مناسب حال ہوتا ہے. تو کہنے لگی اللہ یہ لڑکی ہے, تیری عطا ہے, لیکن اس کو بھی میں وقف کر رہی ہوں. انی سمیتھا مریم, اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, اس کو میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں اور تجھ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ اس کو تو نے نیکی پہ قائم رکھنا ہے, شیطان کے وسوسوں سے بچانا ہے. ماں کا وہ درد دیکھیں, اولاد کی تربیت کے لیے فکر دیکھیں. اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ بیٹا نہیں دیا بیٹی دی ہے,
لیکن اس بیٹی کو تاریخ ساز بیٹی بنا دیا. اس کو وہ بیٹا دیا جو بنی اسرائیل کا آخری امام اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن گئے. وہ بیٹی عیسیٰ کی ماں بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ کی جو نانی ہے ان کے دل میں اولاد کی تربیت کی فکر موجود ہے, درد موجود ہے. سو میرے دوستو اور عزیزو, اپنے خاندانوں کی تربیت کا اہتمام کریں. اس میں غفلت اور کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کی بہت تفصیلات ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں آج یہ کہتے ہیں ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی, اولاد اچھے کام نہیں کرتی ہے, بوڑھے ماں باپ جو ہیں ان کی خدمت نہیں کرتی ہے, نافرمان ہو گئی ہے, برے کاموں میں ملوث ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں, وہ عمارت جس کی بنیاد ٹیڑھی رکھی جائے وہ عمارت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا ہے, اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو, پہلی اینٹ تربیت کی رکھنے جا رہے ہو, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تم نے جس بیوی کا انتخاب کرنا ہے وہ صرف تمہاری بیوی نہیں, آنے والی اولاد کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. بچہ ماں کی گود سے جو سبق لیتا ہے وہ نسلوں تک جاری رہتا ہے. اس لیے حضور کہا کرتے تھے فظفر بذات الدین, شادی کرنا چاہتے ہو, مال حسب نسب برادری میں تمہیں کوئی اپنے ہم پلہ ملے یا نہ ملے, ہاں تم دین کو دیکھ لو, اخلاق کو دیکھ لو, اس کی بنیاد پہ شادی کرو. اس لیے کہ جب تم نیک بیوی کو لاؤ گے یہ آنے والی اولاد کی تربیت کے لیے پہلی سیڑھی کا کام کرے گا. یہاں سے مسئلے سیدھے ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی سعادت پر مشتمل ہیں, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اگر اسے نیک بیوی عطا فرما دے, اور دوسری چیز فرمایا اس کو نیک پڑوسی مل جائے, اس کو کھلا گھر مل جائے, اس کو آرام دہ سواری مل جائے, تو اس کی سعادت کے اللہ نے سب ذرائع مکمل فرما دی. تو یہ پہلی سیڑھی ہے اولاد کی تربیت کے لیے. ماں کون سی لا رہے ہیں؟ اخلاق اور ایمان سے آ رہی. اگر ہم نے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کے لیے یا اپنے لیے عورتوں کو لانا ہے میرے دوستو, یہاں سے تربیت. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام؟ تربیت کی بنیاد رکھ رہے ہو, جب وظیفہ زوجیت ہے, جب ملاپ ہوتا ہے, تعلقات قائم ہوتے ہیں, تو دعائیں مانگو اللہ سے. خود اللہ کو اگر بھول جاؤ گے, جو اولاد آئے گی وہ بھی اللہ کو بھلائے گی, اس کی تعلیمات کو بھلائے گی, پھر شکوہ کرو گے. تو دعا سکھائی. جب وظیفہ زوجیت ہے تو دعا مانگنی, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اللہ مجھے بھی اور ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا لے. پھر رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسقلت دعوا اللہ, جب امید سے ہو جائیں اب اللہ ہمیں دینے والا ہے اولاد, تو دعا کریں. مومن کا کام ہے لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین, اللہ تو نیک اولاد دے دے ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. یہاں سے تربیت شروع ہو رہی ہے. پھر اولاد اللہ نے دے دی ہے, دنیا میں آ گئی ہے. حضور نے فرمایا خوبصورت نام رکھو, اور فرمایا تمہارے ناموں میں سب سے بہترین نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. انسان کی شخصیت پہ نام کا اثر ہوتا ہے, یا تو معانی دیکھ کے نام رکھیں یا شخصیت دیکھ کے نام رکھیں. بڑی شخصیت کا نیکی اور تقوی میں, اخلاق میں, دین میں رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 دیگر انبیاء اللہ کے سچے آئے ان کے ناموں کو دیکھیں, یا ناموں کے معانی دیکھ لیں. تو اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں. آپ نام رکھیں گے جی اس میں ندرت ہونی چاہیے, ایک نیا نام ہونا چاہیے. معاشرے میں برے لوگوں نے وہ نام رکھا ہے, وہ رائج ہے, تو شخصیت پہ وہی اثرات پڑیں گے. تو نام اچھا رکھے. اب انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری کے گھر بیٹا پیدا ہوا, اسے لے کے حضور کے پاس آ گیا. تو نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے پکڑا, کہا کھجور ہے؟ جی ہاں ہے. کہا لے کے آؤ. کھجور لایا. انس کہتے ہیں خادم تھے حضور کے, تو کہتے ہیں حضور نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالی, اس کو دانتوں سے چبایا اور اس کے بعد اس بچے کے منہ میں ڈال دی تو اس کو چاٹنے لگا. حضور نے فرمایا حب الانصار من التمر, دیکھو انصاریوں کو, مدینے کے باسیوں کے کھجور سے بڑی محبت ہے. پیدا ہوتا انصاری کا بیٹا بھی کھجور کو اچھا محسوس کر رہا ہے. تو
انس کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا. کئی نام حضور نے تبدیل کر دیے جو اچھے نہیں تھے. ایک خاتون تھی جن کا نام برہ تھا, حضور نے نام بدل کے زینب رکھ دیا. ایک صاحب تھے, کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ابو الحکم نام ہے. حضور نے فرمایا حکم تو اللہ ہے, فیصلے تو وہ کرتا ہے, تمہارے بیٹوں کے کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی بڑے بیٹے کا نام شریح. حضور نے فرمایا اس کے نام پہ ابو شریح نام رکھ لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع, کنیت بڑی پسند کیا کرتے تھے عرب, تو سیدہ کہتی ہیں میری ساری سہیلیوں کے ہاں بچے ہیں, تو وہ بچوں کے نام پہ کوئی ام فلاں ہے, کوئی ام فلاں ہے, میں کیا ہوں؟ اولاد تو نہیں ہے, تو کنیت میری کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارا بھانجا ہے نا اسماء کا بیٹا عبداللہ, اس کے نام پر میں تمہاری کنیت رکھ رہا ہوں ام عبداللہ, یعنی حضرت عائشہ کی کنیت رکھی. اور اس لیے بھی کہ حضور نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام, خالہ جو ہے وہ بھانجوں بھانجیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ماں کا درجہ ہوتا ہے. تو یہاں سے تربیت ہے, بچے کا اچھا نام رکھیں. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے جی میرا بیٹا نافرمان ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں میری بات ہی نہیں مانتا ہے. بیٹے کو بلایا, سرزنش کی, انہوں نے کہا امیر المومنین بات ٹھیک ہے پر میری بھی سن لیں, کیا یہ بچے کا حق نہیں ہے کہ اس کی ماں کا انتخاب اس کا باپ کرے تو اچھی ماں کا کرے؟ یہ تو میرے لیے وہ بیوی لے کے آیا ہے, یعنی اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کیا جسے میری ماں بنایا, جو ایک بدکار عورت ہے. میرا نام اس نے عاصی رکھا ہے, غلطیاں کرنے والا, اور آج تک میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی ہے. تو بچے کا اچھا نام رکھیں, اس کا عقیقہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا اپنے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے سفارش. اگر ماں باپ نے غفلت کی, عقیقہ نہیں کیا اور بچہ بچپن میں فوت ہو جائے, حضور نے فرمایا جس کا بچہ بچپن میں چلا گیا ہے اللہ کے ہاں سفارش کرتا ہے, لیکن جس نے عقیقہ نہیں کیا اس کا بچہ اللہ کے ہاں ان والدین کی سفارش نہیں کرے گا. اولاد کی تربیت. اس کے بعد میں آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے. سب سے زیادہ جو چیز خیال رکھنے والی ہے, اپنی اولاد کو حلال مال کھلائیے. ہم 1000 درس دے لیں, قرآن پڑھا لیں, حدیث پڑھا لیں, بات سمجھا لیں, اگر جسم حرام کی کمائی سے نشو نما پا چکا ہے اس کی تربیت ممکن ہی نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک اسمہ و تعالی اس کی تقدیر بدل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اگر اس کے اوپر حرام کا گوشت چڑھ گیا ہے, نبت لحمہ من السخط, تو یہ تمہارا جسم جہنم کی آگ کے لائق ہے, یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کو المطففین, ناپ تول میں کمی کرنے والے, ویل للمطففین, ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, حرام کماتے ہیں. اسی میں اللہ کیا فرما رہے ہیں, کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. حرام کھانے والے کا دل ایسا ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اللہ کے دین حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا. کیوں چڑھا ہے؟ ما کانوا یکسبون, حرام کھا کھا کے چڑھا ہے. تو جس کو حرام کی عادت پڑ گئی ہے, جو حرام غذا رکھتا ہے, وہ شخص جو احرام باندھ کے حج کے لیے جاتا ہے, حضور نے فرمایا صحراؤں کو کاٹتے ہوئے, جنگلات کو کاٹتے ہوئے سفر کر کے میلوں کا پہنچتا ہے, اس کے کپڑے غبار سے بھر جاتے ہیں, اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں, اس کے قدم خاک آلود ہو جاتے ہیں, وہ بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کے یا رب اللہ کو پکارتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بیت اللہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ اس کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ لباس بھی حرام کا پہنا ہوا ہے, کھانا بھی حرام کا کھاتا ہے, پیتا بھی حرام کا ہے, اور جس مال پہ اس کی نشو نما ہوئی ہے وہ حرام کا مال تھا. کلا بران علی قلوب, دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے. جس دل میں حرام جاتا ہے تو اولادوں کو حرام نہ کھلائیں خدا را.
ورنہ دنیا میں بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی وبال. دینار انفقتہ فی سبیل اللہ. حضور نے فرمایا ایک مال ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, ایک مال ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ, ایک مال ہے جو تم کسی مسکین کے لیے خرچ, ایک وہ جو اولاد کو کھلاتے ہو. اعظمها اجرا, اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر والا وہ مال ہے جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو, لیکن حلال کا مال ہے. حضور نے فرمایا, یہ حدیث بڑی اہم ہے, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں 3 مدوں میں خرچ کرتا ہے, چوتھی کوئی نہیں ہے. یا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اپنا مال, یا وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اپنے مال سے, یا وہ مرتے ہوئے اپنا مال وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے. فرمایا اگر اس کا مال حرام کا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, قبول نہیں کیا جائے گا. اپنی ضروریات میں خرچ کرے گا, لا یبارک لہ فی, اس کے مال میں برکت نہیں پڑے گی, اندھا کنواں ہے پھینکتا جائے گا, وہ بھرنے کو نہیں آئے گا, مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی, یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور فرمایا جو چھوڑ کے جائے گا وراثت کے طور پہ, یہ مال نہیں جہنم کی آگ چھوڑ کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے دوست اور عزیزو, اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. حضور ایک دن ایک بازار میں مارکیٹ میں چلے گئے, لوگ لین دین کر رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار, دکان والوں میری بات سنو. تو وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں, تو کاروبار فوراً چھوڑا, دکاندار بھی گاہک بھی حضور کی طرف متوجہ ہو گئے. فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا, مجھے بتایا گیا ہے قیامت کے دن جو تاجر ہیں وہ فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے, گنہگار بن کے اٹھیں گے. ہاں وہ بچے گا, الا من اتقى اللہ وبر وصدق, جس کے دل میں اللہ کا تقوی آ گیا, جس نے نیکی کے راستے کو اختیار کر لیا اور جس نے سچائی کا دامن تھام لیا. ایسے تاجروں کو اللہ عظمت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے میرے دوست اور عزیزو, اپنی اولاد کی اگر تربیت چاہتے ہیں تو حلال حرام سے گریز کریں. تربیت کے لیے ایک بہت بڑا اگلا ذریعہ کیا ہے, اپنی اولاد سے محبت پیدا کریں, فاصلہ ختم کریں, گیپ نہ آنے دیں اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان. اگر گیپ آ جائے گا تو پھر آپ اپنی اولاد کو راستہ نہیں دکھائیں گے, دوسرے لوگ دکھائیں گے. اور دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہے وہ آپ کے والدین ہیں. تو اپنی اولاد سے گیپ نہ رکھیں, شفقت, نرمی اور رحم کا معاملہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جب آپ کسی پہ رحم اور شفقت کرتے ہیں وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھتا ہے. جب تک وہ ہمدرد اور خیر خواہ نہیں سمجھے گا اس وقت تک آپ کی شخصیت کا اس پہ اثر نہیں ہو سکتا, آپ کی بات نہیں وہ مانے گا, آپ کی بات کا ویٹیج نہیں ہوگا اس کے سامنے. تو ان فاصلوں کو مٹائیں. بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی بڑا روب ہے میری اولاد پہ, کبھی مسکرا کے نہیں دیکھتے, آنکھیں نکال کے دیکھیں گے, غصے میں رہیں گے, موڈ میں رہیں گے. اولاد سیدھی رہتی ہے جی, ہم نے تو یہی سیکھا ہے بڑوں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کسی علاقے میں انہوں نے گورنر ذمہ دار بنایا ہوا تھا, آفیسر تھا, تو ملنے کے لیے آیا. تو حضرت عمر نے کہا بھی کیسے چل رہا ہے گھر والوں کے ساتھ, کیسا کیف انت مع اہلک. کہنے لگا جناب آپ کیا بات کرتے ہیں, وہی سوچ جو آج کل بہت سے لوگوں کی ہوتی. اذا دخلت فسكت الناطق, میرا اپنی اولاد پہ بڑا روب ہے, جب گھر میں داخل ہو جاؤں ہر بولنے والا چپ ہو جاتا ہے, گونگا ہو جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اسی وقت میں تمہیں تمہارے عہدے سے معزول کرتا ہوں. انک لا ترفق باہلک فکیف ترفق بامت محمد. وہ شخص جو اپنے گھر والوں سے نرمی اور شفقت نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ کی امت سے نرمی اور شفقت کیا کرے گا. تو اولاد سے گیپ ختم کریں, ان کو قریب کر لیں, ان کو پیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام کی جماعت ہو رہی ہے, حضرت حسین آ جاتے ہیں رضی اللہ, چھوٹا سا بچہ ہے, حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے, سجدے میں تھے, سجدہ لمبا ہو گیا. جب وہ بچہ اترا حضور نے نماز مکمل کی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج تو اتنا لمبا سجدہ ہو گیا, نماز بدل گئی ہے
یہ اتفاقی واقعہ ہے. حضور نے فرمایا ان ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا مجھ پہ سوار ہو گیا تھا، میں نے چاہا یہ اپنا کام پورا کر لے، بعد میں اپنی نماز پوری کر لوں گا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیپ کو مٹایا ہے، رحمت اور شفقت کا درس دیا ہے. تو کسی مربی کے لیے، خواہ وہ والدین ہوں یا استاد کے لیے جو تربیت کرنے کے فریضے اور منصب پر قائم کیا گیا ہے، اسے وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پہ وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پہ بالکل بھی نہیں دیتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کو شوق تھا دیہاتوں میں جانے کا، تو کبھی کبھی دیہات میں جاتے تھے، کھلی جگہوں پہ، گھروں کے اندر نہیں، دیہات میں کھلی جگہوں پہ جاتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اکثر جایا کرتے تھے. پھر باقاعدہ ایک آبشار کا بھی ذکر کیا، جہاں پانی اوپر سے بہتا ہے تو وہاں بھی جایا کرتے تھے. تو کہتی ہیں ایک دن جب جانے لگے تو صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی مجھے دی اور کہنے لگے ارفقی، اس اونٹنی کے ساتھ، جانور کے ساتھ نرمی رکھنا. لا يكون الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. جس معاملے میں سے نرمی ختم ہو جائے وہ معاملہ بدنما اور بھدا ہو جاتا ہے، اور جس معاملے میں نرمی آ جائے اللہ اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں. اولادوں پہ نرمی کا ہاتھ رکھیں، ان سے دوستی لگائیں، ان کو قریب کریں، ان کے معاملات میں انوالو ہو جائیں. اس کائنات کا پیغمبر بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، انسانوں اور جنوں کے لیے ذمہ دار اور نبی اور ہادی اور مرشد بن کے آئے رسول اللہ علیہ السلام. چھوٹے سے بچے اور اس کے بھائی اور اس کے مرنے والے پرندے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن انس آپ کے پاس تھے، تو بھائی تھا عمیر انس کا چھوٹا، گھر میں ایک پرندہ رکھا ہوا تھا. ایک دن پرندہ مر گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اس بچے کے پاس مرے ہوئے پرندے کی تعزیت کرنے کے لیے پہنچے. اس کے گھر گئے اور بڑے پیار سے اسے کہا یا عمیر ما فعل بک النغیر، عمیر میرے بچے وہ نغیر جسے تم کہتے تھے، عمیر ہی کے وزن پہ نغیر ہے، تو لفظوں میں بھی اس کا ذرا دل سہلایا بہلایا، وہ جسے تم نغیر کہتے تھے کہاں چلا گیا؟ چلو کوئی بات نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، ان کے مناسب دیکھیے کیا ہیں. اور ایک بچے کو، کیونکہ حضور جانتے تھے تربیت کے لیے یہ محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنا اولاد پہ کتنا ضروری ہوتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کی نواسی ہیں امامہ، آپ کی بیٹی زینب کی بیٹی تھی. تو وہ ایک دن ایک صحابی کہتے ہیں، میں ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا رسول اللہ علیہ السلام اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو اٹھایا ہوا ہے، قیام کیا ہوا ہے تو اٹھایا ہوا ہے. جب سجدے میں جاتے ساتھ رکھ دیتے، سجدہ کرتے، پھر جب کھڑے ہوتے اپنی نواسی کو اٹھا لیتے. یہ محبت اور رحمت اور شفقت ہے میرے دوست اور عزیزو. اولاد سے پیدا کریں تاکہ ان کی تربیت کی جا سکے. گیپ چھوڑ دیجئے، ورنہ اس گیپ کو اور لوگ فل کریں گے اور نتیجتاً وہی تباہی آئے گی، وہی سیلاب آئے گا بے حیائی کا اور بد اخلاقی کا، جس کا مظاہرہ آج ہم اپنی اولادوں میں کر رہے ہیں. ہماری اولادوں کو درس دینے والے اور ان کو سمجھانے والے سوشل میڈیا کے مداری ہیں، کیونکہ والدین نے چھوڑ دیا. مال کمانے کے لیے اپنی دوسری مشاغل اور مصروفیات میں اولاد کو ہم نے ملغا چھوڑ دیا ہے. پھر اس کے بعد جو تربیت ہے اس میں ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دینی اور شرعی تعلیم کا اہتمام کریں. ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد کو میکولے کا نظام سکھانے کے لیے، سائنس اور ریاضی اور حسابیات سکھانے کے لیے. قرآن مجید نے اس کائنات کے سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درس دیا، آغاز کہاں سے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس پہلی وحی میں، رسول اللہ کو آنے والی پہلی تعلیم میں سبق یہ پنہا ہے. اگر تم رسول اللہ کے منہج پہ، رسول اللہ کی سیرت پہ، رسول اللہ کی تربیت کے رنگ میں ڈھلنا چاہتے ہو، پھر وہیں سے شروع کروانا اپنے بچوں کو جہاں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو شروع کروایا تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اپنے پیغمبر کو بھی سب سے پہلے اللہ کے نام کا، اللہ کی ذات کا تعارف کروایا تھا. وہ بچہ جس کو نام خدا کا اور ذات خدا کا تعارف نہیں ہے، اس کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی ہے.
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے سب سے پہلا واجب یہ ہے اپنی اولاد کو شعور کی زندگی میں آتے ہی توحید سمجھائیں، دین بتائیں، مقصد حیات بتائیں، جس خدا کی مخلوق ہو اس خالق کا تعارف کروائیں. یہ سب سے پہلا واجب ہے میرے دوست اور عزیزو جو ہمیں اپنی اولاد کو بتانا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کروائیں، انہیں دین بتائیں، تعلیمات شرعیہ بتائیں. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. فرمائے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کے لیے کہنا شروع کر دو، اور 10 سال کا ہو جائے مار کے نماز پڑھانی پڑے پڑھاؤ. وفرقوا بینہم فی المضاجع. اور ان 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو جدا جدا کر دو تاکہ ان میں حیا آ جائے. اللہ اکبر. تو میرے دوست اور عزیزو اپنی اولاد کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں، اولاد کی جسمانی تربیت پہ توجہ دیں. ہم نہیں بتاتے اپنی اولاد کو صفائی اور پاکیزگی کا کیا درس ہے. ناخن کاٹنے ہیں اور انڈر آرمز بالوں کو کاٹنا ہے، انڈر لیگز بالوں کو صاف کرنا ہے، اپنے جسم کی صفائی کرنی ہے. بہت سے بچے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جسمانی طہارت کیسے اختیار کرنی. والدین زندگی گزر جاتی ہے یہ بات نہیں بتاتے. تو میرے دوست اور عزیزو اپنی اولادوں کا، ان کی صفائی کا خیال رکھیں، ان کے ایمان اور ان کے تقوی کا خیال رکھیں، ان کو دین کے قریب لائیں. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آئے تو مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا دسترخوان پہ لگ گیا تو میں ایسے ہاتھ آگے بڑھا کے نا پوری پلیٹ میں ایسے بڑی کوئی جو ہے وہ بڑا برتن تھا ہاتھ ایسے مارنے لگا. تو حضور نے فرمایا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. اے بچے پہلے بسم اللہ کہو، پھر اپنے سامنے سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا حلم. ایمان والو تمہارے وہ بچے جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے، جوان نہیں ہوئے، ان کو یہ شعور دینا ہے کیونکہ وہ کسی بھی گھر میں چلے جاتے ہیں ان کا پردہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے انہیں سبق سکھاؤ من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. نماز فجر سے پہلے دوپہر کے وقت میں جب تم قیلولہ کرتے ہو اور نماز عشاء کے بعد جو آرام کا وقت ہوتا ہے کسی گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. قرآن مجید اس کو موضوع بنا رہے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى حاضر رہنا، موجود رہنا کتنی بڑی تربیت ہے. پنکچویلٹی آج لوگوں میں ہمارے قومی مسئلہ ہے، عدم ضابطگی مسئلہ ہے. ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں، ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں، حاضر نہیں رہتے، ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی. آپ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ بات کتنی اللہ کو پسند آئی ہے. قرآن میں ذکر کر دیا یہ صحابہ کی جماعت اس لیے عظیم جماعت ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کلاس میں جمع ہوتے ہیں اجازت لیے بغیر چھٹی نہیں کرتے، غیر حاضری نہیں کرتے. تو اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے، ان پر حلال خرچ کیجئے، حرام کے مال سے بچائیے، ان پر رحمت اور شفقت کا ہاتھ رکھیے. اللہ تبارک اسمہ و تعالی ہماری اولادوں کی تربیت فرمائے، ہمارے جوانوں کی تربیت فرمائے اور ہمارے بچوں کی تربیت فرمائے. اللہ ہم سب کو تقوی اور اخلاق پر فائز ہونے والا بنا دے. وما توفیقنا الا باللہ.